نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتخذوا من دونہ آلہۃ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میرے واجب الاحترام قابل صد احترام دوستو، بزرگوں، بھائیوں، امام الانبیاء کے غلاموں، اہل بیت اطہار کے دیوانوں، صحابہ کے پروانوں، آج اس مختصر وقت میں جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ آج اس مختصر وقت میں نے جو قرآن پاک کی ایک آیت سورۃ فرقان کی آیت نمبر 3 میں نے جو تلاوت کی ہے، اس کے مفہوم میں بتلانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کی اس آیت میں کیا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم سے لے کے نبی پاک صاحب الاولاق تک جتنے بھی نبی آئے، دنیا میں مبعوث ہوئے، سب ہی اللہ کی توحید کو بیان فرماتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ایک ایسا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کی خاطر، اپنی وحدانیت کی خاطر 1 نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، کم و بیش 1,24,000 کم و بیش انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں مبعوث فرمائے، اور جو بھی نبی آئے وہ سب سے پہلے اپنی قوم کو جب راہ ہدایت پہ، ہدایت کے راستے پر بلاتے تو سب سے پہلے کہتے لا الہ الا اللہ۔ جو بھی آئے، حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے تو وہ بھی سب سے پہلے اسی کلمے کی پہلے جز جو ہے لا الہ الا اللہ، اسی کی دعوت کا آغاز شروع کیا۔ پھر آگے فرمایا آدم صفی اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مجھے اللہ تبارک و تعالی نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے تو ان کو بھی یہی سب سے پہلے جس کی دعوت کا کہا گیا وہ یہی تھا کہ لا الہ الا اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، وہ بھی یہی فرماتے رہے لا الہ الا اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو وہ بھی یہی فرماتے رہے لا الہ الا اللہ۔ اور حضرت نبینا، میرے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ بھی دنیا میں مبعوث فرمائے تو سب سے پہلے نبی نے جس بات کی، جس کلمے کی دعوت کا آغاز کیا وہ یہ تھا لا الہ الا اللہ۔ اور اس لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ کافروں پر اتنا بھاری تھا کہ اس لا الہ الا اللہ کی وجہ سے جتنے بھی نبی آئے تو کافروں نے لا الہ الا اللہ کی بنا پر دشمنی مول لے لی۔
پہلے کوئی اختلاف نہیں، آپس میں کوئی اختلاف نہیں، لیکن جب لا الہ الا اللہ کہا تو لا الہ الا اللہ کہنے کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھی مخالف، حضرت یونس علیہ السلام کے بھی مخالف، حضرت شعیب علیہ السلام کے بھی مخالف، حضرت لوط علیہ السلام کے بھی مخالف، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی مخالف، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی مخالف، آخر میں تمام نبیوں کے سردار میرے اور آپ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اللہ کے پیارے حبیب لجپال کریم آقا نے جب لا الہ الا اللہ کہا، جو اپنے تھے وہ بھی بیگانے بن گئے۔ اپنے سے مراد مطلب یہ ہے جو رشتہ دار تھے، چاچا تھا وہ بھی مخالف بن گیا۔ آیا کہ لا الہ الا اللہ میں راز کیا ہے؟ ایسی بات کیا ہے جو کافروں کو جا کر چبھتی تھی اس کے دل پہ یا دماغ پر؟ کیا راز ہے؟ اگر میں کسی کو کوئی بات کہتا ہوں، اگر وہ سامنے سے غصے ہو جاتا ہے تو پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ مفتی صاحب نے کیا بات کی ہے جس کی وجہ سے تو غصے ہو رہا ہے۔ آج کے اس مختصر وقت میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ لا الہ الا اللہ میں کون سا ایسا راز تھا جس راز کی وجہ سے اپنے رشتہ دار جو تھے وہ مخالف بن گئے، جو یہ کہتے تھے کہ آپ صادق و امین ہیں، آپ سچے ہیں، آپ جس گلی سے گزریں چھوٹے چھوٹے بچے بھی کہتے ہیں یہ صادق و امین جا رہا ہے۔ آخر کون سی بات تھی کہ جس کی وجہ سے وہ کافر مخالف بن گئے؟ لا الہ الا اللہ کی وجہ سے مخالف؟ ہاں، لا الہ الا اللہ کی وجہ سے وہ مخالف بنے، اس بنا پہ کیونکہ جب لا الہ الا اللہ کی دعوت حضرت آدم نے دی تو اس سے مراد، اس کا مطلب مفہوم یہ ہے کہ اس اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اس اللہ کے سوا کوئی بھی حاجت روا مشکل کشا نہیں۔ اس لا الہ الا اللہ کی جب دعوت دی تو یہ پیغام دیا، سجدے کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو وہی اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ذات نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آخر کار تمام نبیوں کے سردار میرے اور آپ کے نبی پاک صاحب لولاک نے جب اس کلمے کی دعوت دی لا الہ الا اللہ تو اپنے رشتہ دار بھی مخالف بن گئے۔ کیوں؟ اس بنا پہ کیونکہ لا الہ الا اللہ کہنے کی وجہ سے جو وہ کام کرتے، وہ مشرک جو تھے، وہ کافر جو تھے، جنہوں نے بت بنا رکھے تھے، لا الہ الا اللہ کہنے کی وجہ سے ان بتوں کی نفی ہو گئی، جن کی وجہ سے وہ لوگ سر سجدے میں رکھتے، انہی کو سجدہ کرتے، کیونکہ بت بنائے ہوئے تھے، اس بت کو وہ خدا سمجھتے، الہ سمجھتے، نفع و نقصان کا مالک سمجھتے۔ اگر خدا سمجھتے، الہ سمجھتے تو انہی بتوں کو سمجھتے تھے جو بت انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے تھے۔ لیکن جب لا الہ الا اللہ میرے نبی پاک صاحب لولاک نے یا ان کے علاوہ کسی اور نبی نے جب یہ دعوت کا آغاز لا الہ الا اللہ سے کیا تو ان کو پتہ چل گیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اس اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جب یہ بات ہوئی تو ان کو اپنے دل پہ ایک بات اٹکنے لگی کہ ہم تو عبادت کے لائق ان بتوں کو سمجھتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ سے مراد حاجت روا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ لیکن جب انبیاء نے اس لا الہ الا اللہ کی دعوت دی تو جو کافر اور مشرک تھے، جو بتوں کو پوجنے والے تھے، وہ یہ سمجھنے لگے کہ ہم تو ان کو حاجت روا مان لیا ہے، ان کو مشکل کشا تسلیم کر لیا ہے، ہم ان کے آگے سامنے معافی مانگتے ہیں، ہم ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ لیکن جتنے نبی آئے سب لا الہ الا اللہ کی جو ہی دعوت کا کام شروع کیا، دعوت دی لا الہ الا اللہ کی، تو سارے کے سارے مخالف بن گئے۔ حضرت موسیٰ کے بھی مخالف،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی مخالف، میرے اور آپ کے نبی لجپال کریم آقا بھی کے مخالف، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے مخالف، حضرت لوط علیہ السلام کے مخالف، حضرت نوح علیہ السلام کے مخالف۔ کیوں مخالف؟ جب لا الہ الا اللہ کہا گیا تو ان کو پتہ چل گیا تو یہ تو ہمارے بتوں کی نفی ہو رہی ہے، اب کام خراب ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلمے پر زور دے کر یہ بتلا دیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ کام سب سے زیادہ اہم کام ہے، جن کاموں پر اللہ نے حضرت آدم سے لے کے نبی پاک صاحب الاولاق، انبیاء کرام کو، سب علماء کرام کو اس کام پر، لا الہ الا اللہ پر، حضرت آدم سے لے کے اور نبی پاک صاحب الاولاق تک سب نبیوں کو لا الہ الا اللہ کا حکم عطا فرما کے دنیا میں مبعوث فرمایا سب سے پہلے اگر جا کے سب سے پہلے جس چیز کا آغاز کرنا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر، اللہ کے خلیل گزرے ہیں، تو انہوں نے بھی اللہ نے فرمایا جا اے میرے ابراہیم لا الہ الا اللہ کا آغاز کر۔ لا الہ الا اللہ کا آغاز شروع کیا، دعوت دینا شروع کی۔ جب لا الہ الا اللہ کی دعوت دی تو لوگ مخالف بن گئے، لوگ مخالف بن گئے۔ جب لوگ مخالف بنے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دل میں ایک کڑن سی محسوس کرتے، اور ایسی کڑن محسوس کرتے کہ یہ کیا ہے، انہیں یہ عقل کے اندھے ہیں۔ ایک ہوتا ہے آنکھوں کا اندھا، ایک ہوتا ہے عقل کا اندھا، دل کا اندھا۔ جو آنکھوں کا اندھا ہو، نبینا ہو، وہ ٹٹول کر بھی کوئی نہ کوئی چیز محسوس کر لیتا ہے، یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے۔ لیکن جو دل کا اندھا یا عقل کا اندھا ہو، اسے تو کوئی چیز پتہ بھی نہیں چلتی، اگر آنکھوں سے اگرچہ بینا بھی ہو، لیکن جو عقل کا اندھا ہے ان کو یہ باتیں معلوم نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ فرقان میں، سورۃ فرقان کی 3 نمبر آیت میں اللہ نے فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةَ اللَّهِ، کہ انہوں نے بنا لیا ہے اللہ کے سوا معبود، اللہ کے سوا ایسے معبود بنا لیے جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے، یعنی اللہ کے سوا انہوں نے ایسے معبود بنا لیے ہیں جو کسی چیز کو پیدا کرنے کے لیے کی قدرت نہیں رکھتے۔ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، وہ کسی چیز کو پیدا کرنے کی قوت نہیں رکھتے، طاقت نہیں رکھتے۔ وہم یخلقون، بلکہ وہ خود ہی پیدا کیے ہوئے ہیں۔ ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، اور جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، نہ اپنے آپ کو نفع نہ اپنے آپ کو نقصان کو پہنچا سکتی ہیں، وہ اس چیز کی بھی قدرت اور طاقت نہیں رکھتے۔ ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، اور نہ ہی وہ کسی کو مار سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کو، یعنی کہ مثال کے طور پہ زندہ کر سکتے ہیں، اور نہ ہی وہ مرے ہوئے کو پھر اٹھا سکتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی سورۃ فرقان میں، قرآن کی اس سورت فرقان میں آیت نمبر 3 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے سوا معبود بنا لیے ہیں، اور حالانکہ وہ کسی چیز کو پیدا کرنے کی قدرت بھی نہیں رکھتے، بلکہ وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں، وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں، لیکن وہ جن کو انہوں نے خدا سمجھا ہوا ہے، وہی خدا جو ہیں وہ اپنے آپ کو نفع نقصان نہیں دے سکتے، اور نہ ہی وہ کسی کو مار سکتے ہیں، اور نہ ہی کسی کو زندگی دے سکتے ہیں، اور نہ ہی وہ کسی کو مرے ہوئے کو پھر اٹھا سکتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں کتنے واضح طور پر فرما دیا ہے کہ تم نے جو ان کو معبود بنا رکھا ہے یہ کسی نفع نقصان کے مالک نہیں، یہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ یہ خود ہی پیدا کیے ہوئے ہیں، اور نہ ہی کسی کو زندگی دے سکتے ہیں، نہ ہی مار سکتے ہیں، اور نہ ہی کسی مرے ہوئے کو دوبارہ پھر زندہ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم سے لے کے نبی پاک صاحب الاولاق تک جتنے بھی انبیاء بھیجے، تو سب سے پہلے سب نبیوں نے
اگر دعوت کا آغاز جس لفظ سے شروع کیا ہے وہ یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل، انہوں نے بھی جب دعوت کا آغاز کیا تو لا الہ الا اللہ کہا۔ جب لا الہ الا اللہ کہا تو لوگ مخالف بن گئے۔ جب لوگ مخالف بنے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرے مخالف کیوں بنتے ہو، میرے مخالف کیوں بنتے ہو، حالانکہ جو تم نے بت بنا رکھے ہیں یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس پوری دعوت کی بات جو ہے لا الہ الا اللہ کی، یہ بتوں کی جو نفی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے، یہ 17ویں سپارے میں 17ویں سپارے کی آیت نمبر 51 50 کے بعد 51 نمبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو رشدہ من قبل، ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رشد و ہدایت دیا، اس سے قبل کہ ہم خوب جانتے تھے ان کو، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ہی ان کو یعنی کہ رشد و ہدایت پر چلایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ رشد و ہدایت پہ ہدایت اسے ملتی ہے جو ہدایت پر نہ ہو، یہ بات غلط ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، اسے اپنا دوست بنایا، اسے اپنا نبی بنایا، رشدہ، جیسا کہ عام طور پہ مسلمان ہوتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں لیکن وہ نماز نہیں پڑھتے، لیکن اگر وہ دعوت دینے کی وجہ سے بار بار اگر وہ نماز پڑھنا شروع کر دیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی ہے نماز پڑھنے کی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہدایت جو ہے، ہدایت لفظ رشد ہدایت، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں غیر مسلم تھا تو اللہ نے مجھے ہدایت دی، وہ بھی ایک ہدایت ہے کہ غیر مسلم تھا، کلمہ پڑھنے کی اللہ نے ہدایت دے دی، اور کلمہ پڑھ لیا پھر نماز پڑھنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی، راہ دکھلایا، اور پھر مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے ریاضت، تقوی، پرہیز کرنے کی اللہ نے مجھے توفیق بخشی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ 17ویں پارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ توجہ کیجئے، جو اس قرآن پاک میں ترجمہ موجود ہے، اس قرآن پاک میں ذرا وہ بھی سماعت فرمائیں۔ اور آگے دی تھی ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کی نیک راہ، اور ہم رکھتے ہیں اس کی خبر۔ یہ قرآن پاک جو اس قرآن پاک میں ترجمہ ہے، اور یہ جو میرے سامنے تفسیر پڑی ہے اس میں ترجمہ یہ ہے کہ اس سے بھی پہلے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی ہوش مندی بخشی تھی اور ہم اس کو خوب جانتے تھے۔ اس کے بعد اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، یاد کر وہ موقع جب کہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا یہ مورتیں کیسی ہیں جن کے تم لوگ گرویدہ ہو رہے ہو۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا، یہاں باپ سے جو مراد ہے اذ قال لأبیہ یہاں، اور ایک دوسرے مقام پہ آتا ہے اذ قال لأبیہ آزر اتتخذ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر کو کہا۔ اب یہاں بھی تھوڑا سا اختلاف ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم کا کیا نام ہے۔ کچھ کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم کا نام جو ہے وہ آزر ہے، لیکن اہل سنت کے ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام جو ہے تارخ بھی بتایا جاتا ہے، لہٰذا یہ آزر اور تارخ یہ دونوں لفظوں پر میری مکمل ویڈیو موجود ہے، اگر وہ آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا آج کے دن میں اس بات پر آزر اور حضرت تارخ، حضرت آزر پر کوئی مزید گفتگو نہیں کرنا چاہتا، صرف اتنی ہی بتاتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا کیا نام تھا، آزر تھا یا تارخ تھا۔
یہ آپس کا جو اختلاف ہے میں ایک اور ویڈیو میں بتا چکا ہوں، آپ کبھی بھی میرا چینل مفتی محمد رفیق آفیشیل وہ کھول کر آپ سن سکتے ہیں، اس میں مکمل ویڈیو موجود ہے، اور دلائل کے ساتھ میں نے بتلایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا کیا نام ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اذ قال لأبیہ وقومہ ما ہذہ التماثیل التی انتم لہا عاکفون، یاد کر وہ موقع جب کہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا یہ مورتیں کیسی ہیں جن کے تم لوگ گرویدہ ہو چکے ہو، یعنی جو بت بنا رکھے ہیں کو کسی شکل کا، کو کسی شکل کا، کو کسی شکل کا، یہ مورتیں کیسی ہیں جن کے تم گرویدہ ہو چکے ہو۔ تو وہ کہنے لگے قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین، انہوں نے جواب دیا ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے پایا ہے۔ اب یہاں دیکھیں بات، کافی سارے بھائی قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین، وہ کہنے لگے ہم نے اپنے باپ دادا کو ان مورتوں کی عبادت کرتے دیکھا تو ہم کر رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل دیا ہے، اللہ نے ایک ذہن دیا ہے، اللہ نے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں۔ اگر دنیا کے ہر شہر کا پتہ چل سکتا ہے، دنیا کے ہر نظام کا پتہ چل سکتا ہے، تو دین کے اندر بھی انسان کو سمجھ بوجھ ہونی چاہیے کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے، کون رحمان کے راستے پر ہے اور کون شیطان کے راستے پر ہے۔ صرف اتنی بات کہہ دینا کہ میرے ماں باپ تھے، میرا دادا تھا، میرا پردادا تھا، اس نے یہی مسلک اختیار کیا ہوا تھا، لہٰذا میں بھی یہی مسلک میں نے اختیار کر لیا ہے، اور وہ اگر گمراہ تھے تو یہ بھی باپ دادے کی وجہ سے گمراہ، جیسا کہ وہ لوگ کہنے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے اپنے باپ دادا کو ان بتوں کی پوجا کرتے دیکھا ہے لہٰذا ہم اس لیے کر رہے ہیں۔ آج کل کافی سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو علیہ باللہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو نہیں مانتے۔ اگر ان سے کہا بھی جائے کہ صحابہ جو ہیں یہ معیار حق ہیں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان ذو النورین اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ، اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور تمام صحابہ کرام ہمارے ایمان کا حصہ، یہ معیار حق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو تو پھر ان صحابہ جیسا ایمان لاؤ، یہ ٹائٹل کے طور پہ بتا دیا ہے، ایسا ایمان تمہارا قبول ہوگا۔ اب اگر کوئی کہے نہیں بھائی میں نہیں مانتا کیونکہ میرا دادا پردادا جو تھے علیہ باللہ وہ صحابہ کو نہیں مانتے لہٰذا میں نہیں مانتا، یہ تو ان جیسے لوگوں کی بات ہو گئی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جو بت کو پوجا کرتے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا یہ مورتیں کیسی ہیں تو وہ بھی کہنے لگے ہمارے دادا پردادے یوں کرتے تھے، ہم بھی کرتے آ رہے ہیں۔ اس لیے نہیں سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، کسی کو گالی دینا جائز نہیں ہے۔ اور جو مقدس شخصیات ہیں، مقدس شخصیات، ان کا تو ادب احترام کرنا چاہیے، ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ نبی پاک صاحب الاولاق نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، فرمایا تمہارے اوپر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم، ان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا۔ یہ قرآن ملا ہے، یہ قرآن ملا ہے، یہ دین، یہ ایمان، یہ سب کچھ ملا ہے۔ اگر نبی سے ہم تک پہنچا ہے تو صحابہ کے صدقے پہنچا ہے۔ نبی پر قرآن اترا تو صحابہ نے دیکھا، نبی پاک صاحب الاولاق نے ہجرت فرمائی، صحابہ نے دیکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں گئے تو صحابہ نے دیکھا، سجدے میں گئے تو صحابہ نے دیکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے چاند کے ٹکڑے کیے تو صحابہ نے دیکھا، نبی پاک صاحب الاولاق نے اپنی لعاب مبارک سے کڑوے کنویں کو میٹھا بنایا تو صحابہ نے دیکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو صحابہ نے دیکھا، نبی پاک صاحب الاولاق کے پیار کو صحابہ نے دیکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوہ بدر والی زندگی، ان کے ایام دن رات وہ صحابہ نے دیکھے، غزوہ احد میں جاتے ہوئے صحابہ نے دیکھا،
اور غزوہ خندق میں جاتے ہوئے صحابہ نے دیکھا، اسی طرح غزوہ خیبر میں جاتے ہوئے صحابہ نے دیکھا، مدینہ پاک میں مسجد نبوی میں نماز پڑھاتے ہوئے صحابہ نے دیکھا، قرآن پڑھتے ہوئے پڑھاتے ہوئے صحابہ نے دیکھا، یہ سب کچھ صحابہ نے دیکھا ہے۔ اگر درمیان سے صحابہ کو نکال دے تو ہم تک تو دین پہنچتا نہیں ہے، قرآن پہنچتا نہیں ہے، نبی کا فرمان پہنچتا نہیں ہے، نماز نہیں پہنچتی، اذان نہیں پہنچتی۔ لیکن اس لیے میرے دوستو صحابہ کو ماننا پڑے گا۔ جو صحابہ کو نہیں مانتا تو وہ یہ کہے کہ میرے پاس قرآن ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کو مانے گا تب قرآن بھی ہوگا، نبی کا فرمان بھی ہوگا۔ صحابہ کرام کا ادب شرط اول ہے، صحابہ معیار حق ہیں، صحابہ ایمان کا حصہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام کے نقش قدم پر اور ان کی عزت، ان کی عظمت، ان کا تحفظ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی دفاع کی توفیق نصیب فرمائے صحابہ کرام کا۔ عرض کر رہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان سے کہا یہ مورتیں کیسی ہیں، تو وہ کہنے لگے قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہم نے اپنے دادے پردادے کو اسی مذہب پہ، اسی مسلک پہ پایا ہے، وہ بھی پوجا کرتے تھے، لہٰذا ہم بھی پوجا کرتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے ریکارڈ کیا، قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین۔ ترجمہ قرآن پاک کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے کہ تم اور تمہارے باپ دادے غلطی میں تھے، اور یہ تفسیر کے مطابق جو ترجمہ ہے وہ بھی آپ نوٹ کر لیں۔ انہوں نے جواب دیا، ہم اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے دیکھا، یعنی کہ کافروں نے جواب دیا، بت پرستوں نے، مشرکوں نے، ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے پایا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی سری گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم بھی اور تمہارے باپ دادا جو تھے وہ واضح گمراہی کے اندر تھے، ضلالت کے اندر تھے، اندھیرے میں تھے۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، وہ کہنے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے مد مقابل جو تھے، قالوا اجئتنا بالحق، ترجمہ قرآن پاک کے مطابق بولے کہ تو ہمارے پاس لایا ہے سچی بات یا تو ہمارے ساتھ مزاح کر رہا ہے۔ اور تفسیر میں قرآن پاک تفسیر میں یہ ہے ترجمہ کہ انہوں نے کہا کیا تو ہمارے سامنے اپنی اصلی خیالات پیش کر رہا ہے یا مذاق کرتا ہے؟ مطلب یہ ہے قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، وہ کہنے لگے اے ابراہیم سچ سچ بتا، تو حقیقت بتا رہا ہے، حق لے کر آیا ہے یا ہمارے ساتھ کوئی ہنسی مذاق کر رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال بل ربکم رب السماوات والارض التي فطرهن وانا على ذلكم من الشاہدین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں بلکہ فی الواقع تمہارا رب وہی ہے جو زمین اور آسمانوں کا رب ہے اور ان کا پیدا کرنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں حقیقت بتا رہا ہوں، بلکہ تمہارا رب تو وہ ہے جو آسمان کا رب ہے، جو زمین کا رب ہے، اور جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ ان درمیانوں کے خلا میں ہے، ان سب کا رب ہے۔ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اس پر میں تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں آسمانوں کا رب، زمین کا رب، جو کچھ اس میں ہے، وہ رب جو ہے وہ اللہ ہے۔ میں اس چیز پر تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہی رب ہے۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی انہوں نے بات نہ سنی۔ ان کا 1 سال کے بعد ایک میلہ لگتا تھا، اور اس میلے میں جاتے، وہاں جانے کے بعد جو بھی گناہ ہوتا وہ کرتے، گناہ شنا کرنے کے بعد دوبارہ پھر جب آتے تو جہاں بت رکھے ہوئے تھے، چھوٹے بڑے ہر قسم کے بت، لکڑی کے، پتھر کے، مٹی کے، ان کے سامنے آتے، سجدہ ریز ہوتے، معافی مانگتے
اور دل میں خود اپنے آپ تصور کرتے کہ ہمارے گناہ معاف ہو گئے ہیں، جو ہم میلے میں کر کے آئے تھے وہ ہمارے گناہ معاف ہو گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے کہا اے ابراہیم تو بھی ہمارے ساتھ چل میرے پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قرآن پاک میں ہے فقال انی سقیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں بیمار ہوں۔ اس ٹاپک پر بھی میری الگ ویڈیو موجود ہے، وہ کبھی سن لینا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، قرآن پاک کے ترجمے کے مطابق اور قسم اللہ کی میں علاج کروں گا تمہارے بتوں کا جب تم جا چکو گے پیٹھ پھیر کر۔ اور اس تفسیر کے مطابق یہ ہے اور خدا کی قسم میں تمہاری غیر موجودگی میں ضرور تمہارے بتوں کی خبر لوں گا، یعنی تم جاؤ میلے پر، لیکن میں ضرور بے ضرور تہاڈے جڑے بت نے، تمہارے یہ بت جو رکھے ہوئے ہیں، میں ان کے ساتھ ضرور نمٹوں گا۔ وہ گئے میلے پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب وہ چلے گئے، پیٹھ پھیر کر چلے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا لیا اور کلہاڑا لے کر جہاں بت رکھے ہوئے تھے بت خانے میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کلہاڑا لے کر جتنے بھی بت پڑے تھے، کسی کی ٹانگ کاٹ دی اور کسی کا بازو کاٹ دیا اور کسی کی ناک کاٹ دی، کسی کا سر کاٹ دیا، سارے کے سارے ٹکڑے کو ٹکڑے کر دیے۔ اور جو بڑا تھا اس کے کندھے پر کڑھالا رکھ کے واپس آ گئے۔ قرآن پاک میں ہے فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، کبیر کہتے ہیں بڑا جو تھا، إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ تفسیر کے مطابق چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور صرف ان کے بڑے کو چھوڑ دیا کہ شاید کہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے کو اس لیے چھوڑا تاکہ جب چھوٹے جو ہوں گے، کسی کی ٹانگ کٹی ہوئی ہوگی، تیس نیس ہوئے پڑے ہوں گے، تو شاید والی بات ہے وہ آئیں اور بڑے سے بات چیت کریں، کوئی کلام کریں، اس سے پوچھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹکڑے ٹکڑے کر کے اور بڑا بوجھ جو تھا اس کے کندھے پر کلہاڑا رکھ کے واپس چلے گئے۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، جب وہ واپس آئے وہاں جہاں بت رکھے ہوئے تھے، ان کے ہاں تو خدا تھے، جب وہ آئے تو دیکھا کہ سارے کے سارے بت جو ہیں ان سب کی تہس نہس ہوئی پڑی ہے، کسی کی ٹانگ نہیں ہے، کسی کا بازو نہیں ہے، کسی کا سر نہیں ہے۔ تو آپس میں کہنے لگے من فعل ھذا بآلہتنا، یہ ہمارے الہوں کے ساتھ، ہمارے خداؤں کے ساتھ، ہمارے ان معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے؟ اور جس نے بھی کیا ہے وہ ظالم تھا کوئی۔ قالوا من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، قرآن پاک کے ترجمے کے مطابق توجہ کیجئے، کہنے لگے جس نے یہ کام کیا ہمارے ٹھاکروں سے مراد ہمارے الہوں سے، ہمارے معبود سے، وہ کوئی ہے بے انصاف۔ اور تفسیر میں، قرآن پاک کی تفسیر میں جو ترجمہ ہے، انہوں نے کہا آ کر بتوں کا یہ حال دیکھا تو کہنے لگے ہمارے خداؤں کا یہ حال کس نے کر دیا، بڑا ہی کوئی ظالم تھا جو ہمارے بتوں کا تہس نہس کر دیا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، وہ بولے ہم نے سنا ہے ایک جوان کو جو ان کو کچھ کہتا، اس کو پکارتے ہیں حضرت ابراہیم۔ اور تفسیر کے ترجمے کے مطابق ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا تھا جس کا نام ابراہیم ہے، یعنی کہ وہ کہنے لگے، بت پرست کہنے لگے ہم نے سنا تھا ایک جوان کے منہ سے جو ان کے خلاف باتیں کرتا تھا۔ تو بعض نے پوچھا وہ کون ہے جو ان کے خلاف، بتوں کے خلاف باتیں کرتا ہے؟ تو وہ کہنے لگے اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، یعنی کہ اس کا نام جو ہے وہ ابراہیم ہے۔ قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون،
وہ بالے اس کو لے آؤ لوگوں کے سامنے شاید وہ دیکھیں۔ اور تفسیر کے ترجمے کے مطابق توجہ کیجئے، انہوں نے کہا تم پکڑ لاؤ اسے سب کے سامنے تاکہ لوگ دیکھ لیں اس کی کیسی خبر لی جاتی ہے۔ قالوا فاتوا بہ، قالو کہتے ہیں وہ کہنے لگے فاتوا بہ علی اعین الناس، ذرا اس کو لے آؤ لوگوں کے سامنے، لعلہم یشہدون، تاکہ کم از کم یہ لوگ تو دیکھ لیں اس کو کہ ہمارے بتوں کے ساتھ اتنا زیادہ وہ کیا ہے، تیس نیس کر دی ہے، کسی کی ٹانگ توڑ دی ہے، کسی کا بازو توڑ دیا ہے، کسی کا سر کاٹ دیا ہے، کسی کا جسم کاٹ دیا ہے، لہذا اس کو بلا کر لے آؤ، لوگوں کے سامنے لے کر آؤ، لوگ بھی دیکھیں وہ کون ہے۔ قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آ گئے تو وہ کہنے لگے اانت فعلت، اے ابراہیم کیا تو نے کیا ہے ہمارے الہوں کے ساتھ، اے ابراہیم اانت فعلت ھذا بآلہتنا، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ تو نے کیا ہے اے ابراہیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا اس بڑے سے پوچھو، قرآن پاک میں ہے قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یہ نہیں فرمایا میں نے کیا ہے، یا یہ نہیں فرمایا میں نے نہیں کیا، بلکہ فرمایا بل فعلہ، بل فعلہ، جواب دیا بلکہ یہ سب کچھ ان کے سردار نے کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، فرمایا مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، مجھ سے نہ پوچھو، بلکہ بل فعلہ، جس نے یہ کیا ہے، کبیرہم، اگر جس نے بھی کیا ہے، کبیرہم ھذا فاسألوہم، یہ جو بڑا ہے، بڑا بت ہے جو صحیح سلامت ہے، جس کے کندھے پر کلہاڑا ہے، اس سے سوال کرو، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتے ہیں بتاتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو، اس بڑے سے پوچھ لو یہ کس نے کام کیا ہے۔ فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون، پھر سوچے اپنے جی میں، پھر بولے لوگو تم ہی بے انصاف ہو۔ اور تفسیر کے ترجمے کے مطابق کہنے لگے وہ کہ تم خود ہی ظالم ہو۔ فرجعوا الی انفسہم، یہ سن کر وہ لوگ اپنے ضمیر کی طرف پلٹے اور کہنے لگے واقعہ تم خود ہی ظالم ہو۔ جب یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سنی تو اپنے آپ دل میں اپنے آپ پشیمان ہونے لگے، شرمندہ ہونے لگے کہ واقعہ کیا کریں، بولتے تو نہیں ہیں، حضرت ابراہیم کی یہ بات تو سچی ہے، یہ بولتے تو نہیں ہیں، اگر بولتے تو ہم پوچھ لیتے ان سے۔ تو پھر کہنے لگے واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، واقعہ تم ہی خود ظالم ہو، لگتا ایسی ہے جو کچھ کیا ہے یہ تم نے کیا ہے، لہذا تم خود ظالم ہو۔ ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، پھر اوندے ہو رہے سر ڈال کر تو جانتا ہے جیسا یہ بولتے ہیں۔ اور تفسیر کے ترجمے کے مطابق مگر پھر ان کی مت پلٹ گئی اور بولے تو جانتا ہے یہ بولتے نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا اس سے پوچھ لو تو کہنے لگے، ان کے سر نیچے ہو گئے، نیچے ہو جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگے یہ تو بھی جانتا ہے یہ بولتے نہیں ہیں، یعنی کہ بت پرست کہنے لگے ابراہیم یہ تو تجھے بھی معلوم ہے یہ بولتے نہیں ہیں، اگر یہ بولتے تو ہم پوچھ لیتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دعوت کا موقع مل گیا، کیا فرمایا قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا
پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو پوج رہے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچانے پر قادر ہیں نہ نقصان؟ یعنی کہ تم ان بتوں کی پوجا کر رہے ہو جو تمہیں نفع نہیں دے سکتے، نہ نقصان کے مالک ہیں، نہ نفع کے نقصان مالک ہیں، نہ تجھے نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان دے سکتے ہیں۔ تجھے نفع کیا پہنچائیں گے؟ جو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے وہ کیسے تجھے نفع دیں گے؟ جو خود نفع نقصان کے مالک نہیں ہے وہ تجھے نفع نقصان کیسے دیں گے؟ جو خود اپنے بچانے پر قادر نہیں ہے تو وہ تجھے کیسے بچائیں گے؟ اُفِلْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تف ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر پوجا کر رہے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تم میں کچھ بھی عقل نہیں رکھتے؟ کچھ بھی عقل نہیں ہے تم میں؟ یعنی کہ تف ہے، اف ہے تم پر بھی اور تمہارے ان معبودوں پر بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر ان بتوں کی پوجا کر رہے ہو، اللہ کے سوا ان کی پوجا کر رہے ہو، تمہارے اندر اتنا عقل بھی نہیں ہے۔ قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ بت پرست کہنے لگے، انہوں نے کہا جلا ڈالو اس کو اور حمایت کرو اپنے خداؤں کی۔ حیرت کی بات، بت پرست کہنے لگے اس سے بات چیت نہ کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، حرقوہ اس کو جلا ڈالو، وانصروا الی آلہتکم وانصروا آلہتکم وانصروا آلہتکم، اور تم اپنے الہوں کی حمایت کرو، یعنی کہ تم اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ حیرت کی بات یہ نہیں ہے کہ خدا تمہاری مدد کرے، تمہاری حمایت کرے، نہیں، بلکہ تم سارے اکٹھے ہو کر خدا کی مدد کرو۔ اتنی عقل ماری گئی۔ قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اگر کچھ کرنا بھی چاہتے ہو تو اپنے خدا کی مدد کرو، خدا کے ساتھ تعاون کرو، خدا کی حمایت کرو، بتوں کی حمایت کرو جو خدا ہم نے بنا رکھے ہیں، یہی بت۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ جب یہ بات کہنے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو اگر وہ بولتا ہے اس سے پوچھ لو۔ افسوس کی بات ہے جب وہ بولتا نہیں ہے تمہارے اندر بھی اتنا عقل نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے چھوڑو اس بات کو، چھوڑو اس بات کو، اگر کچھ کرنا بھی ہے، کچھ کرنا ہے تو پھر ایسے کرو اس کو جلا دو۔ الیعذ باللہ۔ کیوں جلاؤ؟ اس لیے کیونکہ یہ بتوں کا مخالف بنا ہے، لہذا جلا دو، اور اپنے جو بت بنائے ہوئے جن کو وہ الہ مانتے تھے ان کی مدد کرو، ان کا تعاون کرو، ان کی حمایت کرو، ان کنتم فاعلین، اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو پھر ایسے کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باندھا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب باندھا تو اعلان ہو گیا۔ اعلان کیا ہوا؟ اعلان یہ ہوا کہ سب لوگ جتنا بھی ہو سکے لکڑی لے کے آ سکو، کپڑا لے کے آ سکو، تیل لے کے آ سکو، جو بھی جتنا لا سکتا ہے لکڑیاں اکٹھیاں شروع کر دیو، اور بڑا بھی چھوٹا بھی مرد بھی عورتیں بھی ان کی ساری وہ لکڑیاں اکٹھے کر رہے ہیں ایک جگہ پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم جلاتے ہیں۔ کیوں جلاتے ہیں؟ اس لیے کیونکہ اس نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پر پاؤں باندھے گئے اور باندھنے کے بعد لکڑیاں اکٹھیاں ہو گئیں، اور لکڑیاں اکٹھیاں کرنے کے بعد کوئی کپڑا لا رہا ہے، کوئی تیل لا رہا ہے، اور کوئی لکڑیاں لا رہا ہے، کوئی تھوڑیاں لکڑیاں، کوئی بڑیاں زیادہ لکڑیاں، یعنی ہر آدمی اپنے خدا کی حمایت کرنے کے لیے لکڑیاں لا رہا ہے کہ یہ جو ہے ہمارے بتوں کا مخالف ہے۔ اور ادھر صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے، صرف اکیلے، ساری قوم مخالف، لیکن واحد حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈٹے ہوئے ہیں توحید پر، اور آگ کی بات سن رہے ہیں، لکڑیاں دیکھ رہے ہیں، سب کچھ سن رہے ہیں، لیکن پھر بھی توحید پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے تو توحید پر ڈٹ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے نواز دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام
کا نام نامی قرآن پاک میں ایک جگہ نہیں، 10 جگہ نہیں، 20 جگہ نہیں، بلکہ 78 مقامات قرآن پاک میں ایسے ہیں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام ہے۔ 78 مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کا نام ہے، اور واحد نبی پاک صاحب الاولاق جب نماز کا طریقہ بتلایا تو اس نماز میں درود ابراہیمی کا طریقہ بتایا کہ تشہد کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کے بعد آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ نہ حضرت آدم علیہ السلام پر درود نماز میں، نہ حضرت نوح پر، نہ حضرت عیسیٰ پر، نہ حضرت موسیٰ پر، نہ حضرت اسماعیل پر، اور نہ ہی حضرت نوح علیہ السلام پر۔ اگر واحد نماز جو ہے ساری عبادتوں سے اہم عبادت ہے، اگر اس اہم عبادت میں بھی اگر درود پاک پڑھا جاتا ہے یا نبی پر، نبی کی آل پر، اور یا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جتنی بھی آزمائشیں تھیں، جتنی بھی آزمائشیں اللہ کی طرف سے آئیں، امتحان آئے، سب امتحانوں میں اول نمبر حضرت ابراہیم نے لیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انعامات سے نوازا کہ امت محمدیہ میں جو سب سے بڑی اہم عبادت ہے اس میں بھی نماز میں، وہ نماز اہم عبادت ہے، اس نماز میں بھی اگر درود رکھا ہے تو درود ابراہیمی رکھا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ یہ درود پاک جو حضرت ابراہیم علیہ السلام درود ابراہیمی جسے کہا جاتا ہے، ہم اس کو کثرت کے ساتھ پڑھا کریں، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو یہیں سے پھر اگلے جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توحید بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور توحید پر ڈٹ جانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا پھر اس پر ڈٹ گئے، جان پہ بھی کھیلنا پڑا پھر بھی ڈٹ گئے، عورتیں بیویاں بیوہ ہو گئیں پھر بھی ڈٹ گئے، بچے یتیم ہو گئے پھر بھی ڈٹ گئے، تو اللہ نے ان کو نواز دیا ہے، نوازا ہے، دنیا میں بھی نوازا ہے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ نوازیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ساری زندگی اللہ کی توحید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔